کہ جب تک وہ سماج و سمودائے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائے گا، ان کی تکلیف، ان کے مسائل، ان سے انصاف نہیں ہو پائے گا۔ بہار میں آج مسلم اقلیت کی آبادی 19% کی ہے، اور 19% آبادی اتنی بڑی آبادی ہے کہ آپ کے بغیر کوئی حکومت نہ بن سکتی ہے، نہ آپ کی آواز کے بغیر کوئی سیاسی فیصلے لیے جا سکتے ہیں، مگر ہم اپنی اس طاقت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بولنے آیا ہوں کہ آپ صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں مت بیٹھ جائیے۔ آپ ایک شہری ہیں، آپ کو تمام حقوق حاصل ہونا ہے، آپ کو تمام حق آپ کو ملنا ہے جو بھارت کے سمویدھان نے ہم تمام کو دیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اخترالایمان صاحب کی قیادت میں جو بہار میں مسلم اقلیت اور مظلوم عوام کی انصاف کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے، اور آپ تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ دیکھیے لڑائی آپ کے لیے ہے، آنے والا مستقبل نوجوانوں آپ کا ہے۔ بہار میں 60% آبادی، قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ میں بزرگوں سے گزارش اور اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اپنے نوجوانوں کے چہروں کو دیکھیے، ان کی حالات پر غور کریے، آپ ان کو دیکھ کر پتنگ صاحب کے نشان پر ووٹ ڈال کر اپنی پارٹی کو، اپنے اتحاد کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے مختلف سیاسی نیتاؤں کو، سیاسی پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا، ہم کو کیا ملا سوائے ووٹ ڈال کر آ کر گھر میں سو جانا، اور اس کے بعد ہماری تکالیف میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش میں فرقہ پرستی عروج پر ہے، مسلم اقلیت سے نفرت کے اصغر علی صاحب کو ٹرین میں ایک ریلوے پروٹیکشن فورس کے سپاہی نے گولی مار کر اس کو شہید کر دیا تھا، یاد ہے اصغر علی آپ کو؟ آپ بتائیے، ٹرین میں اس کو مار دیا گیا، کیا غلطی تھی اس کی؟ کوئی غلطی نہیں تھی، صرف غلطی یہی تھی کہ وہ مسلم اقلیت سے تعلق رکھتا تھا۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ ہم کو انصاف ملے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ان نفرت پھیلانے والی طاقتوں کا ساتھ دیں، آپ انصاف کے لیے ووٹ دیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیں، تاکہ مجلس کی آواز بہار کی ویدھان سبھا میں گونجے، آپ کو انصاف ملے، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ یاد رکھیے، مجلس نہیں چاہتی کہ بہار میں دوبارہ بی جے پی اور نتیش کمار کی حکومت بنے، اسی لیے اخترالایمان نے لالو پرساد یادو کو، تیجسوی یادو کو خط لکھ کر کہا کہ ہم کو دوستی کا ہاتھ ان کے طرف بڑھایا۔ اخترالایمان نے تیجسوی یادو کو خط لکھ کر کہا کہ مجلس کو بہار میں صرف 6 سیٹ دیجیے، اگر آپ مکھیہ منتری بنتے ہیں یا آپ کے انڈیا الائنس کو ستا ملتی ہے تو مجلس کے ودھائک کو منتری مت بنائیے، آپ صرف بی جے پی کی فرقہ پرستی کو روکیے، یہاں پر انصاف کریے 19% آبادی سے۔ اگر اس کے باوجود بھی تیجسوی اور لالو پرساد اور ان کے خاندان کے لوگ ہماری اس دوستی کی پیشکش کو قبول نہیں کرتے، اور دوبارہ اگر خدا نخواستہ مودی کا آدمی یہاں پر مکھیہ منتری بنے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مودی کو بہار میں آنے سے روک رہا تھا اور کون مودی کو بہار میں کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں۔ بار بار الزام لگاتے، جھوٹا الزام، بی ٹیم فلاں ٹیم، ارے بھائی ہم بی ٹیم نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی یہاں کے مسلمانوں نے آپ نے کبھی بی جے پی کو ووٹ دیا؟ تو کیسے بھاجپا کا آدمی جیت جاتا ہے؟ جیتتا اس لیے ہے کہ یہ جو تیجسوی کا جو ووٹر ہے وہ مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ اس بات کو سمجھا، یہ اپنے ووٹر کو نہیں سمجھا سکتے
اور آ کر اویسی پر انگلی اٹھا کر الزام لگاتے. ہم تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہیں، مگر یاد رکھو یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ دوستی کی طرف بڑھ سکتا ہے، اگر تم نہیں سمجھو گے اور اگر تم اسی طرح غرور اور تکبر کے شکار رہو گے تو بہار کی جنتا کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ تمہاری نادانیوں کی وجہ سے نقصان نہ صرف بہار کے بہاریوں کو ہو رہا ہے بلکہ دیش کے تمام غریب اور مظلوم عوام کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے. آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ویدھان سبھا چناؤ میں بٹن چھاپ پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور سیاسی شعور کا ثبوت دیجیے. بہت بہت شکریہ.